سیکیورٹی تھریٹس کو بنیاد بنا کر موبائل فون کی بندش کی صورت میں گھر سے باہر نکلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کو بنیاد بنا کر پولنگ کا عمل سست ہونے کی صورت میں باہر ووٹ کاسٹ کرنے جانے پر زیادہ وقت لگنے اور لائنوں میں لگنے کی خواری برداشت کرنے کی بنیاد پر، یا اس دعوے کی بنیاد پر کہ جب یہ الیکشن ہے ہی جعلی اور نواز شریف صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر پہلے ہی بن چکے ہیں تو پھر ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ، ایسے کسی دعوے کی بنیاد پر یا کسی بھی اور سبب کی بنیاد پر اگر آپ کو کوئی الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یقین جانے وہ آپ سے دشمنی مول لے رہا ہے، اور وہ در حقیقت نواز شریف کو سلیکٹ کروانے کے پروسیس کو آسان کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہ بنیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے بعد جو سپیس ان سے گزشتہ ایک سال کے درمیان چھن گئی ہے وہ سپیس ہی کم از کم واپس مل جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی مضبوط اپوزیشن موجود ہو جو حکومت کی ایوانوں میں غلطیوں کی نشاندہی کر سکے اور حکومت کو ٹریک پر رکھنے پر مجبور کر سکے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح کھل کھیلنے کی آزادی اگلے 5 سال تک نہ ملے جیسے کہ اسے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، اس طویل ترین تاریخ کے طویل ترین کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران کھل کھیلنے کی آزادی ملی رہی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے بتانے والا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر ایوانوں میں موجود ہوں اور وہ حکومت کو کھل کھیلنے کی آزادی نہ دیں، اپنی مرضی اپنی منمانی کرنے کی آزادی نہ دیں، عوامی مفادات کا تحفظ کروانے کے لیے حکومت کو مجبور کرتی رہیں، یعنی جو کہ ڈیموکریسی میں ایک ہیلدی اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ رول ادا کرنے کے لیے ایوانوں میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن موجود ہو۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2/3 یا سمپل میجورٹی کے خواب کو شرمندہ تکمیل تک نہ پہنچا سکیں اور وہ کوئی ایسی مجبور سی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے جس پر اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم شرمندگی تو ہو کہ انہوں نے جو سلیکشن کروانے کی کوشش کی وہ اس میں 100% کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آپ ایسا سب کچھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے ہر صورت نکلنا چاہیے گھر سے باہر۔ جو اب تک کی سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کے لوگ تو ووٹ ڈالنے کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں۔ پنجاب میں صورتحال شاید اس سے مختلف ہے، پنجابیوں کو پھر وہی روایتی تانا پڑے گا کہ آپ بزدل ہیں اور پٹھان بزدل نہیں ہیں، وہ بہادر قوم ہے، بلوچ بہادر قوم ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کچھ بہادری دکھانے کے لیے آج بھی آمادہ نہ کر پائے تو پھر یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک تانا بن جائے گا۔ ہمت کریں، ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور گھر سے باہر نکلیں اور لوگوں کی لغو باتوں میں، سوشل میڈیا کے جعلی ٹرینڈز میں یا کچھ مشکلات کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ جو بھی مشکلات آپ کو راستے میں آتی ہیں یہ ایک دن کی یا چند گھنٹوں کی مشکلات ہیں، انہیں ضرور برداشت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کچھ محفوظ ہو سکے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کم از کم یہ احساس ہو کہ وہ عوام سے ٹکر لے گی تو عوام 100% نہیں ہاریں گے۔ ہار جیت تو بہرحال ایک بات ہے، لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کو یعنی سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب کو سمپل میجورٹی بھی دلوانے میں کامیاب ہو گئی اسٹیبلشمنٹ تو وہ کہے گی کہ عوام کو ہرانا تو بہت آسان ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے عوام کی مرضی کو دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ لڑائی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان در حقیقت نہیں ہے، در حقیقت ول آف پیپل اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ول آف پیپل 100% ہار جائے اور اسٹیبلشمنٹ 100% جیت جائے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ول آف پیپل کم از کم اپنے آپ کو کچھ منوانے میں کامیاب تو ہو، نواز شریف صاحب اگر سلیکٹ ہوں بھی تو اتنی کمزور سی پوزیشن کے ساتھ کہ وہ دوسری جماعتوں کے محتاج ہو، تو پھر آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور اگر آپ وہ جو بات پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران وہ غلط ہے اور وہ ظلم ہے تو پھر آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلنا چاہیے۔ اب فیصلہ یقیناً آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، بعد میں پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اتھارٹیرینزم ہے، لیکن کچھ ہمیں بھی تو جرأت دکھانی چاہیے نا۔
آپ سے ایسا تو کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں ریلی نکالیں یا آپ کہیں پارلیمنٹ پہ حملہ کریں یا کہیں سپریم کورٹ پر حملہ کریں یا کوئی لانگ مارچ کریں. آپ نے تو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے جانا ہے. ووٹ ڈالیں خاموشی سے اور واپس آ جائیں. اور یہ جو کچھ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے کیمپ میں جا کر پرچی لے لیں نون لیگ سے اور نون لیگ کا جھنڈا لپیٹ کر جائیں, نون لیگ کا ماسک لپیٹ کر جائیں, اور کوئی ٹی وی چینل والا آپ سے پوچھے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے تو آپ کہیں نون لیگ کو ڈالنا ہے اور چپ کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیں, یہ غلط بات ہے. اس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات جائے گی کہ نون لیگ کے سپورٹر تو الیکشن والے دن بہت زیادہ تھے. آپ تحریک انصاف کا نام لینے اور جھنڈا اٹھانے سے ڈرتے ہیں تو نہ کریں, لیکن کم از کم نون لیگ سے اپنی ایفیلیشن کو شو نہ کریں. اگر آپ نون لیگ کو ووٹ نہیں دے رہے, اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو یا جماعت اسلامی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اپنی جماعت کا کھل کر اظہار کریں. ڈرنے کے نتیجے میں آپ ایک غلط تاثر بھی انٹرنیشنل میڈیا میں, اور کل جب عدالتوں میں کیسز چلیں گے ریگنگ سے متعلق تو بھی یہ آپ ایک کمزور تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو.